خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی اور پرفضل نام میں آپ تمام ناظرین کی سلامتی ہو۔ پروگرام دراہا میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ مونالیزا، آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پروگرام کا جو آج ٹاپک ہے مصائب مسیح مضبوطی۔ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے ناظرین اس پروگرام کو بہت اچھا فیڈ بیک دیا، اسی سوالات کو ہم مزید اس پر بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں خدا کے خادم پاسٹر چارلز ریاض۔ ہیلو سر، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، خدا ان کا شکر، اس کی تعریف اور اس کی ستائش ہو۔ پاسٹر جی، آپ کو پتہ ہے ہمارے ناظرین نے اس شو کو، اس ٹاپک کو بہت زیادہ اچھا فیڈ بیک دیا ہے، اس لیے آج مزید ہم کچھ اور سوالات پر بات کریں گے۔ جو اس پروگرام کا ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، میں آپ سے جاننا چاہوں گی، ہمیں مسیح پر اعتماد کم ہوتا نظر آتا ہے، ایسے چرچ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں دراہا پروگرام کے لیے، جس کے وسیلہ سے ہم گہری اور عمیق باتیں جو ہیں وہ خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں، اور تمام ویورز کے لیے میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ آپ سب کے دلچسپی کے لیے، آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، اور آپ کے کویسچنس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں۔ تو بڑا خوبصورت کویسچن جو ہے وہ ریز کیا گیا ہے، جس میں یہ ہے کہ ہمیں مسیح پر اعتماد کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسے حالات میں جو ہے وہ چرچ کا کیا کردار ہے۔ اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے، چرچ کا کردار ہمیشہ ہی سے جو ہے وہ بڑا پازیٹیو رہا ہے، کیونکہ چرچ ہی وہ جگہ ہے جہاں سے تسلی ملتی ہے، جہاں سے تقویت ملتی ہے، جہاں پہ حوصلہ ملتا ہے، جہاں پہ ہم جمع ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر جو ہے وہ ہم خداوند کے نام کے عزت اور جلال دیتے ہیں۔ اعتماد کی کمی کب ہوتی ہے؟ کیسے ہمارا اعتماد جو ہے وہ کم ہوتا ہے؟ اعتماد کم ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر جو ہے وہ ہم مسائل کو دیکھتے نہیں ہیں، ہم صحیح طور پر جو ہے ہم ان پہ غور و خوض کرتے نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، ہم مسائل کو فوکس کریں۔ خدا کے کلام میں لکھا گیا، اس کے لیے بڑی خوبصورت مثال ہمیں خدا کے کلام میں سے نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے پطرس جو ہے وہ بڑا ہی جوشیلا شاگرد ہے۔ بالکل، کوئی بھی کام کرنا جھٹ سے کرنا، فوراً کرنا، اور حتیٰ کہ جب خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ جھیل پر پانی پہ چل کے آ رہے ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ پطرس ہی تھا، اور جس نے کہا کہ اگر تو خداوند یسوع مسیح ہے اور مجھے بھی ایسا کہے کہ میں بھی پانی پہ چل کے آؤں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے پطرس تو بھی پانی پہ چل کے آ، اور جب تک اس کی نگاہیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پہ لگی رہی ہیں، اور وہ بالکل پانی پہ چلتا رہا، اور جیسے ہی اس کی نگاہیں وہ پانی پہ، لہروں پہ، دریا پہ اور ایسی چیزوں پہ لگ گئی ہیں، پھر اس نے ڈوبنا شروع کر دیا، اور اس نے دعا کی، اور دعا بڑی مختصر سی ہے، اور وہاں پر اس نے کہا کہ اے خداوند مجھے بچا۔ لیکن یہ دعا جو ہے یہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلی ہوئی ہے۔ جب ہم بے شک دعا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم پورے دل کی گہرائی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، خداوند یقیناً ہماری دعا کو سنتا ہے، خداوند ہماری دعا کا جواب دیتے ہیں۔ تو خدا کے کلام اقدس میں سے جو ہے وہ چرچ کا کردار، تو میں بات کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، مسائل پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے مسائل پہ جو ہے وہ ہمارا ایمان ہمیں خداوند یسوع مسیح پہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، کہ ہمارے پاس وسائل کیا ہیں، کیسے ہم ایسے مشکلات پہ، پریشانیوں پہ، مسائل پہ جو ہے وہ قابو پا سکتے ہیں۔ تو اس میں جب چرچ کا کردار ہے تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو چرچ میں موجود ہے اس کا اپنا ایمان کیسے ہے، اس کا اعتقاد کیسے ہے، اس کا ٹرسٹ کیسے ہے۔ ہاں ساری بات ہے کہ اگر اس کا اپنا ایمان مضبوط ہے اور وہ دوسروں کے ایمان کو مضبوط کرے گا، تو جب اس کا اپنا ایمان مضبوط ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چرچ میں بہت ساری کیٹیگریز کے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، ایمان کے مضبوط کرنے کے لیے جو ہے
وہ سب سے بڑھیا اور اہم پہلو جو ہے یا گروہ جو ہے وہ ہمیں بچوں کا نظر آتا ہے. ہمیں جو بچے ہیں ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خداوند جو ہے وہ کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے. اس میں جو پودے کی مثال ہے اس میں کیا ہے کہ ایک چھوٹا پودا ہے, آپ اس کو شروع ہی سے جو ہے جب آپ سیدھے طور پر لے کر جائیں گے اور وہ پودا جو ہے وہ بڑا تناور پودا بنے گا, لیکن جب وہ بڑا درخت بن گیا ہے پھر آپ شاید اس کو سیدھا کرنا جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے چرچ کا کردار ہمیشہ بڑا پازیٹیو رہا ہے. اور پھر یہ دیکھنا یہ ہے کہ جو خدمت گزار ہیں, اچھا جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں, اور چرچ جو ہے وہ صرف اینٹوں اور پتھروں کی عمارت کا نام نہیں ہے, بالکل, بلکہ چرچ جو ہے یہ تو ایک باڈی کا نام ہے. اور یہ باڈی کس کی ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح کی. اور یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو تمہیں چھوتا ہے وہ مجھے چھوتا ہے, اور جو تم کو دکھ پہنچاتا ہے گویا کہ وہ میری آنکھ کی پتلی کو وہ دکھ پہنچاتا ہے. تو اس کے لیے بڑا ہی خوبصورت کوٹیشن جو ہے وہ اس پہ لکھا ہوتا ہے جو امریکی ڈالر ہے, اور اس پہ لکھا ہے کہ ہمارا اعتماد خدا پہ ہے, خدا پر. بہت سارے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ خداوند پہ ہوتا نہیں ہے, بلکہ ان کا بھروسہ اعتماد جو ہے وہ شاید دولت پہ ہوتا ہے, دولت پر ہے, شاید اپنی اسٹرینتھ پہ ہوتا ہے, اپنی قابلیت پہ ہوتا ہے, اپنی چیزوں پہ ہوتا ہے. لیکن امریکہ کے لیے جو ہے اور ان کی کرنسی پہ جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارا اعتماد جو ہے خداوند پہ ہے. ضرورت اس بات کی کہ دور حاضرہ میں جو ہے ہمارا یقین کس پہ ہے, ہمارا اعتماد کس پہ ہے. تو جب مصائب آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, اور بطور چرچ میں ہمارا کوئی بھی کنٹریبیوشن کیوں نہیں ہے, اور ہمارا ایمان, ہمارا اعتقاد خداوند یسوع مسیح پہ ہونے اور رکھنے کی ضرورت ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ پاسٹر جی. میرا دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو اسی سے میرا ریلیٹڈ دوسرا سوال ہے کہ معجزہ اور ویکسینیشن میں سے کسے اپنایا جائے, اور کیا یہ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق ہوگا؟ دور حاضرہ میں جو ایک سینیریو چل رہا ہے اس کے حوالے سے تو یہ بڑا ہی خوبصورت کویسچن ہے. اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن پہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ کوئی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے اس کی. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس پہ بات کی تھی. تو اس میں جو ہے وہ معجزہ اور ویکسینیشن میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے, تو اگر ہم لفظ معجزے کی جو گہرائی میں ڈیپتھ میں جائیں, اور معجزے کے معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو قانون فطرت کو چینج کرے. واو, اسے ہم معجزہ کہتے ہیں. بالکل. لیکن میں یہ تو کہوں گا کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ٹھیک ہے یہ چھوٹے معجزات تو ہو سکتے ہیں, تو کچھ بھی نہ ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں معجزہ ہو گیا, معجزہ ہو گیا, معجزہ ہو گیا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ معجزات کے پیچھے بھاگتے ہیں. دیکھیں معجزہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے, وہ خدا کی طرف سے, وہ خدا کی طرف سے معجزات ہوتے ہیں. تو خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں جو ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ معجزہ اور ویکسینیشن کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح نے جتنے بھی کام کیے, یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزات کیے, اور خداوند یسوع مسیح نے زمینی وسائل کو بروئے کار لایا ہے. واو. جو وسائل وہاں پہ موجود ہیں, جو چیزیں وہاں پہ ہیں, اور خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ ان کو یوٹیلائز کیے. بالکل. خداوند یسوع مسیح تو خود خدا ہے, اگر وہ چاہتے ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. نہیں. اگر آپ یسوع مسیح کے معجزات کو اٹھا کر دیکھیں, اور خداوند کے کلام مقدس میں لکھا گیا کہ خداوند یسوع مسیح نے جب 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کی بات کی ہے, وہاں پر کیا لکھا گیا؟ بائبل مقدس بیان کرتے کہ ایک لڑکے کے پاس جو ہیں وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں, اور لوگ کتنے زیادہ ہیں. بالکل. اور شاگرد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دن تو ڈھل گئے اور شہر بہت دور ہے, اور بیابان میں ہم رہ رہے ہیں, اور ہم اتنی بڑی بھیڑ کو جو ہے وہ کیسے کھانا کھلائیں گے. بالکل. لیکن وہاں پہ معجزہ ہوا, اور کیسے معجزہ ہوا ہے؟ وہاں پہ معجزہ اسی وجہ سے ہوا ہے, وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں آئی ہیں.
ہاتھوں میں ہے، بالکل. خداوند یسوع مسیح نے زمینی وسائل جو ہیں وہ ان کے استعمال کیے. میرا یہ ایمان ہے کہ وہ لڑکا، وہ چھوٹا بچہ جس کے پاس یہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، اگر وہ اپنا کھانا، اگر وہ روٹیاں جو ہیں وہ یسوع مسیح کے ہاتھوں میں نہیں آتی، وہاں پہ کبھی بھی اتنا بڑا معجزہ نہیں ہوتا. اتنا بڑا معجزہ جو ہے وہ کیسے رونما ہوا؟ اتنا بڑا معجزہ کیسے ہوا؟ جب زمینی وسائل خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں، خداوند یسوع مسیح نے ان وسائل کو جو ہے وہ استعمال کیا. پھر اسی طرح سے خدا کے کلام میں، کلام اقدس میں لکھا گیا کہ لازر کا زندہ کیا جانا اور اس کا زندہ ہونا، اس میں کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح قبر پر گئے اور قبر پر خداوند یسوع مسیح نے جا کر کہا کہ پتھر کو ہٹا دو. وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو کہا گیا کہ پتھر ہٹاؤ. میرا یہ ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگر وہ اس پتھر سے کہتے، وہ جو مردہ 4 دن کا لازر ہے، وہ ہڈیاں ہیں اور وہ مردہ ہے، وہ بے جان ہے، وہ یسوع مسیح کے کہنے کے مطابق وہ کفن سمیت وہ قبر سے باہر آ گیا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو پتھر کو ہٹانے کی ضرورت ہے. ان کو استعمال کیا گیا. پھر جب ٹیمپل ٹیکس کی بات ہے اور خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں میں سے ایک کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور وہاں پہ بنسی ڈالو اور ایک مچھلی تمہیں ملے گی اور اس میں سے سکہ لے کر آؤ، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ٹیمپل ٹیکس جو ہے وہ ادا کیا جائے. بالکل. حالانکہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ان پہ تو واجب نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح نے کہا تاکہ ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے. یہاں پہ ترتیب کو سکھایا گیا ہے کہ آپ نے ترتیب سے ہر کام کرنا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ خداوند یسوع مسیح نے زمینی وسائل کو استعمال کیے. خداوند معجزات اسی صورت میں کرتا ہے جب وہ وسائل کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو جب ایک ویکسینیشن جو ہے یہ ایک وسیلہ خدا نے مہیا کی ہے، تو خداوند اس بڑی وبا سے، اس بڑی پریشانی سے وہ تو ویسے بچانے کی قدرت رکھتا ہے بالکل. لیکن یہ ایک وسیلہ خدا نے دیا ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ ہم اس کو یوٹیلائز کر کے ہم اس وبا پہ غالب آ سکتے ہیں، ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں اور ہم اس سے بچ کر ہم خدا ان کے نام کے عزت و جلال دے سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ پاسٹر جی، آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. اسی حوالے سے ایک اور سوال کا جواب بھی چاہیں گے کہ انجیل مقدس میں مقدس محفلوں کا ذکر آتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اکیلے میں بھی خدا کے حضور دعا کی جا سکتی ہے. کیا ایمانداروں کی جماعت میں دعا بندگی اور پرستش واقعی ہی بہت ضروری ہے، یا اس کے بغیر بھی عبادت گزار خدا کو راضی رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم خدا کے کلام اقدس کی بات کرتے ہیں، جی بائبل مقدس میں ہمیں دعاؤں کے جو ہیں وہ ہمیں مختلف پیٹرن ہمیں نظر آتے ہیں، مختلف دعاؤں کی ترتیب نظر آتی ہے. اور اس میں جو بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، کہیں پہ گھٹنے ٹیک کر دعا کی گئی ہے، جی کہیں پہ دیوار کی طرف منہ کر کے بات کی گئی ہے، خدا سے دعا کی گئی ہے. اچھا، کہیں پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی گئی ہے، کہیں پہ اپنے سروں کو جھکا کر دعا کی گئی ہے، کہیں پہ اپنی آنکھیں آسمان پر بلند کر کے اور دعا کی گئی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے پیٹرنز جو ہیں وہ ہمیں خدا ان کے کلام میں سے دعا کرنے کے نظر آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا کہ بات یہ ہے کہ ہمارا ریلیشن شپ خدا کے ساتھ کیسا ہے. ہم اکیلے میں دعا کریں، ہم جماعتی صورت میں دعا کریں، ہم مل کر خدا کے نام کو جلال دیں، ہمارے گھروں میں نجات کی راگنی ہو، ہم اپنے سازوں کے ساتھ ہم خدا ان کی حمد اور اس کی ورشپ کریں. لیکن ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ تو ہمارے دل سے ہے. وہ سامری عورت کیا کہتی ہے جس کی ملاقات خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہوئی؟ سامری عورت کہتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جو ہے وہ کوہ سیون پہ جو ہے وہ خداوند کی ورشپ کی ہے. میں یہاں پہ کوہ سیون کے تعلق سے تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ کوہ سیون کا جو پہاڑ ہے اور وہ ورشپ کے لیے مختص کیا گیا تھا. یہودی لوگ جب وہ ورشپ کرنے کے لیے جاتے تھے اور وہ کوہ سیون پہ
اور وہ ورشپ کرنے کے لیے جاتے تھے، واو، تاکہ وہاں پر جا کر ہم خداوند کی ستائش اور خداوند کے نام کے عزت و جلال دیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور سامری عورت کہتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نے جو ہے وہ کوہ سیون پہ ورشپ کی ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ اب بات کوہ سیون کی نہیں ہے، اور اب خداوند جو ہے وہ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتے ہیں جو روح اور سچائی سے دعا کریں، دعا کریں، جو دل کی گہرائی سے دعا کریں، بالکل، جو دعا ان کے دل سے نکلے، جو ورشپ ان کے دل سے نکلے۔ اور اب خداوند جو ہے وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ اس کی حمد اور اس کی ستائش کرے۔ بالکل، تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کیسے بھی دعا کیوں نہیں کرتے، ہم ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، ہم آنکھیں بند کر کے دعا کریں، ہم دیوار کی طرف منہ کر کے رخ کر کے دعا کریں، ہم گھٹنے ٹیک کر دعا کریں، ہم شخصی طور پر دعا کرتے ہیں یا فیملی کے طور پر دعا کرتے ہیں یا ایک گروہ کی صورت میں ہم دعا کرتے ہیں، ہم کیسے بھی کیوں نہ کریں، لیکن اس کا تعلق ہمارے دل سے ہونا چاہیے، دل کی سچائی کے ساتھ ہونا بالکل، چاہیے، دل کی گہرائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور جب اس طرح سے دعا اور ورشپ کی جاتی ہے، اور وہی دعا جو ہے وہ آسمان پر اور خدا ان کے ذریعے میں پہنچتی ہے۔ آمین، بالکل ایسا ہی ہے یقیناً۔ اور پاسٹر جی، اسی ٹاپک کے حوالے سے ایک اور سوال ہے، ایسے حالات میں ہم دینداری کی وضع کا خیال رکھیں یا حکومتی اقدامات کی پیروی کریں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ دینداری کی وضع یعنی جتنے ہمارے مذہبی کام ہیں، جتنی ہماری چیزیں ہیں، ہماری جی، ریاست ہے، ہماری دعا ہے، ہماری ورشپ ہے، ہم کچھ بھی کیوں نہیں کرتے۔ اور اس میں ہمیشہ جو ہے مسیحیت پر جب اظہار ثانیہ کی گئی ہیں، جی، مسیحیت کو دکھ دیا گیا ہے، بالکل، مشکلات اور پریشانیاں آئی ہیں، لیکن انہوں نے کسی بھی صورت میں خداوند کی تابعداری چھوڑی نہیں ہے۔ بالکل، اگر آپ بہت سارے سال پہلے غور کریں، اور جب دومتیان کا دور ہے، اور ایسے دوران میں جو ہے ایسے بڑے بڑے بادشاہ ظالم آئے، انہوں نے مسیحیت کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، تاکہ وہ عبادت نہ کریں، تاکہ وہ پرستش نہ کریں، تاکہ وہ خداوند کے نام کو جو ہے وہ عزت و جلال نہ دیں۔ لیکن کیا مسیحیت رک گئی ہے؟ نہیں، بالکل کبھی بھی نہیں رکی۔ مسیحیوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ وہ جنگلوں میں چلے گئے، وہ غاروں میں چلے گئے، بیابانوں میں چلے گئے، پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے گئے، اور کہیں نہ کہیں پہ رک کے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، ہم خداوند کی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم خداوند کی میز کا انکار نہیں کریں گے، ہم میز بھی لگاتے رہیں گے، اور وہ خداوند کی پاک میز میں بھی شامل ہوتے رہیں۔ وہ غاروں میں چھپ کر وہ دعا اور ہم اور پرستش اور خداوند کے نام کے عزت و جلال دیتے رہے۔ بالکل، بالکل۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ حکومتی اقدامات کی پیروی کرنے کی بات ہے، تو اس میں ہم نے لاسٹ ٹائم یہ بات ہم کر رہے تھے، کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں آتی، بالکل، یہ خدا کی جانب سے آتی ہے۔ اور خدا کے کلام میں دانیل نبی کی کتاب میں، دانیل نبی کے صحیفے میں یہ بات لکھی گئی کہ وہی خدا ہے، اور وہ حکومتوں کو قائم کرتا ہے، جی، اور وہ حکومتوں کو معزول کر دیتے ہیں۔ بالکل، یعنی خدا ہے اور جو حکومتوں کو لے کر چلا جاتا ہے، اور خدا ہے جو بادشاہوں کو جو ہے وہ قائم اور تعینات کرتے ہیں۔ تو حکومتیں جو ہیں وہ خدا کی جانب سے ہوتی ہیں، اور خداوند کے لوگ ہوتے ہوئے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے، اس کے مقدسین ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ان کو فالو کرنا، ان کے تابع دار رہنا، بالکل، اور عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک الہی بادشاہ ہے جس کی حکومت جو ہے وہ تمام کائنات پر ہے، اور اسی کے لیے لکھا گیا، یسوع مسیح نے کہا کہ آسمان اور زمین کا جو ہے کل اختیار مجھے دیا گیا۔ پریز دی لارڈ۔ تو ہمیں جسمانی حکومتوں کے بھی تابع رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے وہ بحیثیت خداوند اور بادشاہ جو ہے
اس کی تابعداری کو ہمیں کبھی بھی چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں انکار ہے۔ نہیں کرنا۔ بالکل، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بتایا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سوالات کے جوابات آپ سن رہے ہیں اور آپ جان رہے ہیں کہ ہمیں حکومت کے تابع بھی رہنا ہے اور ہمیں خدا کی منادی کا کام نہیں روکنا۔ اور پاسٹر جی، میرا ایک اور آپ سے یہ سوال ہے، ہم خوف، غیر یقینی کیفیت اور نامعلوم انجام کا شکار ہیں، ایسے میں مسیح کی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ واقعی یہ بڑا اہم کویسچن ہے بالکل، کہ دور حاضرہ میں اور ایسے حالات میں جو ہے جہاں پہ ہم تذبذب کا شکار ہیں، ہر شخص جو ہے وہ ہمیں مایوس نظر آتا ہے، نا امید نظر آتا ہے، پریشان نظر آتا ہے۔ بالکل، اگر آپ کسی شخص کے پاس بیٹھے ہیں، اگر آپ کسی کو اپنا دکھ بتانا چاہتے ہیں، جی، آپ اپنے غموں کی فہرست بتانا چاہتے ہیں جس کو آپ بتا رہے ہیں، اور وہ شاید اس کے پاس جو ہے وہ آپ سے بھی زیادہ غم ہے، وہ زیادہ پریشان ہے، وہ زیادہ پریشان جی ہے، بالکل، ٹھیک ہے؟ تو جس کو آپ اپنی پریشانیاں بتا رہے ہیں، شاید آپ اس کی پریشانیاں سن کے آپ کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو ایسے حالات میں جو ہے جب ہم خوف کا شکار ہیں، یہ غیر یقینی کی جو ہے کیفیت وہ میں کیفیت پائی جاتی ہے، بالکل، خاندانوں میں، گھرانوں میں، بالکل ڈیفینیٹلی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری جو ہے وہی ہمیں زندہ رکھتی ہے۔ اس کی خوشخبری کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور خوشخبری ہے نہیں ہے، بالکل، اور اسی کی خوشخبری جو ہے اسی کے وسیلہ سے ہم قائم و دائم ہوتے ہیں۔ میں اس کے لیے ایک بائبل مقدس میں سے مثال دینا چاہوں گا۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے سب سے چھوٹے شاگرد یوحنا جو ہیں، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں ایج کے لحاظ سے وہ سب سے چھوٹے تھے، کم عمر کے تھے، اور بائبل مقدس بیان کرتے کہ جب وہ پتمس کے جزیرے میں اور ٹاپو میں وہ قید اور بند ہے، تنہا اور اکیلا شخص، وہ بھی پریشانی کا شکار ہو گئے، مشکلات کا شکار ہو گئے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب میں ہم پہلے ہی باب پہ غور کرتے ہیں، وہاں پر کیا لکھا گیا؟ یوحنا جو ہے اور ایسے سر جھکا کر اور پریشانی کے عالم میں جو ہے وہ جھکا ہوا ہے، اس کی پریشانیاں کیا ہیں؟ اچھا، وہ پریشانی کے عالم میں وہ کہتے ہیں کہ خداوند وہ جو 7 کلیسیائیں ہیں اب تو وہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہے، اور اس کی بہت بڑی پریشانی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ سفید بالوں میں نظر آئے ہیں، اور خداوند کے کلام میں لکھا گیا، خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا، اے یوحنا تو کیوں پریشان ہے؟ ٹھیک ہے، میں 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہوں، میں کلیسیوں کی فکر کرنے والا ہوں، میں سنبھالنے والا ہوں، میں لوگوں کی مدد کرنے والا ہوں۔ تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، آج کے دور میں بھی حالات کتنے بھی کڑے کیوں نہ آ جائیں، وبائیں کتنی بھی بڑی بڑی کیوں نہ آ جائیں، مشکلات کتنی بھی ہمارے بس سے باہر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہمارے پاس ایک امید ہے، ہمارے پاس ایک تسلی ہے، اور ہماری امید جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر چارلز، آپ نے بہت خوبصورتی سے تمام سوالات کو بڑی اچھے طریقے سے ہمارے ناظرین کو بتایا۔ میرا آپ سے ایک اور سوال یہ ہے، ہمیں مسیح پر اعتماد کم ہوتا نظر آ رہا ہے، ایسے میں چرچ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، یا پاسٹر صاحبان آپ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سے ہمیں بتائیں۔ جی بالکل، آئیے ہم خدا کے کلام میں سے ایک ریفرنس میں کوٹ کرنا چاہوں گا، یعقوب رسول کا خط، اس کا پہلا باب اور آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا گیا، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے، جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ آمین۔ آمین۔ تو یہاں پر خداوند کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گلہ کرتے ہیں، بالکل شکوہ کرتے ہیں، ہم اتنی دیر سے دعا کر رہے ہیں، ہم نے اتنا کچھ خداوند سے مانگا ہے اور ہمیں ملتا نہیں ہے،
اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ شک و شبہات ہے۔ ہم مانگتے بھی ہیں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم التجا بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں جو ہے وہ شک پایا جاتا ہے۔ شک ایک ایسا عنصر ہے اور جو ہماری برکات کو چھین کے لے کے چلا جاتا ہے، جو ہماری دعا کے جوابات کو چھین کے لے کے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یعقوب رسول جو ہیں وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بھائی، کوئی بہن جو ہے وہ جب خداوند کی حضوری میں آتا ہے اور جب وہ دعا کرتا ہے، اور وہ کیسے دعا کرے؟ وہ ایمان سے دعا کرے۔ اور ایمان کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور ایمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ بالکل، جو چیزیں نظر نہیں آ رہی، جو چیزیں آنکھوں نے دیکھی نہیں ہیں، اور ایمان جو ہے وہ تو اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ تو خدا کا بندہ یعقوب رسول یہاں پہ بیان کر رہا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا جو ہے وہ سمندر کی لہر کی مانند ہے نا۔ بالکل، آپ کا اور میرا تجربہ ہے، سمندر پہ لہریں کتنی بڑی بڑی آتی ہیں اور ایک دم سے ختم ہو جاتی ہیں، ایک دم سے ختم۔ جب دور سے وہ آتی ہیں بڑی بڑی لہریں ہیں، بہت بڑی لگتی ہیں، اور جیسے وہ ساحل پہ آتی ہیں، جیسے کنارے پہ آتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی۔ یہ ایسا ہی حال اس شخص کا ہے جس کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ دو دل ہے، اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ وہ دو دل کس طرح سے ہے؟ وہ مانگتا بھی ہے، یقین بھی نہیں ہے، اور بے یقینی کا شکار ہے۔ اور خدا کے کلام میں یسوع مسیح کے پاس، یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا، اور جب وہ اپنے بیٹے کو لے کر آیا ہے، اس نے کہا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو لے کر تیرے شاگردوں کے پاس گیا تھا، وہ تو اس میں بدرو ہے، وہ تو نہیں نکال سکے، کیا تو اس کو نکال سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، یہ کس طرح کی بات کرتا ہے؟ کیا تو ایسا کر سکتا ہے؟ جو یقین رکھتا ہے اس کے لیے سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اور وہاں پہ جواب خداوند یسوع، اس شخص کا جو جواب ہے وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے کہا، سب سے پہلے جو ہے وہ میری بے اعتقادی کا علاج کر۔ اور جیسے اس کی بے اعتقادی کا علاج ہو گیا، اور اسی گھڑی اس کے بیٹے نے شفا کو پا لی۔ تو شفا کے لیے، معجزات کے لیے، کام اعتقادی کے لیے جو ہے وہ ہمارے ایمان کا ہونا۔ جب ایمان کے ساتھ ہم مانگتے ہیں، معجزات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، بڑے کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسی صورت میں چرچ کا جب ہم بات کر رہے ہیں، وہ دعا میں، خدا ان کی حضوری میں، وہ اس طرح سے گروپ وائز جو ہے وہ لوگ چرچ میں آ کر وہ دعا میں، التجا میں خدا ان کی حضوری میں لگیں، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ ان کی کم اعتمادیاں اور بے اعتقادیاں ختم ہو کر وہ خداوند کی ہم اور خداوند معجزات کرتا ہے، خداوند بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر جی۔ میرا ایمان ہے کہ آج کے ہم نے ٹاپک سے بہت برکت کو حاصل کیا، اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے کلام مقدس کی روشنی میں سے ہمارے ناظرین کو بتایا۔ تھینک یو سو مچ جی۔ ناظرین، میرا ایمان ہے کہ آج کے اس ٹاپک سے مصائب، مسیح، مضبوطی کے بارے میں آج جو کچھ آپ نے سنا اور سیکھا، آپ نے اس کے وسیلہ سے بہت برکت پائی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ آئندہ بھی پروگرام سے ضرور برکت کو حاصل کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال یا جواب آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیے گئے اسکرین کے نمبرز پر رابطہ کریں، اور امید کرتی ہوں کہ ہم پھر ضرور ملیں گے۔ تب تک خدا حافظ۔